نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے؟ زکوٰۃ کن لوگوں پر لازم ہے کہ ان کو دی جائے؟ زکوٰۃ کون لوگ لے سکتے ہیں؟ زکوٰۃ کے مصارف کون سے ہیں؟ زکوٰۃ کے نصاب کتنا ہے؟ سب پر بات کی جائے گی انشاءاللہ۔ زکوٰۃ خیرات چیریٹی یعنی مال خرچ کر کے انسانوں کے کام آنے کا حکم مذہب نے دیا ہے، مذہب اسلام نے دیا ہے۔ لیکن صدقہ لینے اور صدقہ لینے کے جو اصول ہیں، جو اصول دین اسلام نے بتائے ہیں، ان کو سمجھ کر عمل نہیں کیا جاتا، اور اگر عمل کیا جائے تو وہ پورے معاشرے میں زبردست تبدیلی آ سکتی ہے۔ یعنی آپ یقین کریں کوئی غریب ہی نہ رہے۔ عوام سمجھتی ہے کہ صدقہ کچھ اور ہوتا ہے اور زکوٰۃ کچھ اور ہوتی ہے، لیکن آپ اس مثال سے سمجھیں۔ مثال کے طور پر جیسے نماز فرض ہے، اور فرض نماز کے ساتھ سنتیں، نفل اور وتر واجب بھی پڑھتے ہیں، اس طرح صدقہ زکوٰۃ کی 3 صورتیں ہیں: فرض، نمبر 1 فرض، نمبر 2 واجب، نمبر 3 نفل۔ فرض ہر سال اپنے سارے مال کا حساب کیلکولیٹ کر کے صدقہ دینے کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ واجب روزوں میں عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطرانہ دینا واجب ہے، اور نفل عام صدقات وغیرہ جیسے کسی بھی غریب کو عام دنوں میں پیسے دے دیے جائیں۔ صدقہ، زکوٰۃ اور فطرانہ مسلمان کا حق ہے، اس لیے عیسائی، یہودی یا کسی بھی غیر مسلم کو نہیں دیا جاتا۔ البتہ نفلی صدقے سے انسان، مسلمان اور کافر کی مالی مدد کی جا سکتی ہے، یعنی کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ ایک اور مغالطہ جس کا ازالہ کرنا ضروری ہے: صدقہ انسانوں پر ہی لگتا ہے، جانوروں پر نہیں۔ لیکن بہت سے لوگ دریا کے پل اور گھر کی چھتوں پر بلائیں ٹالنے کے لیے گوشت کے چھچھڑے صدقہ ڈالتے ہیں، قبرستان میں چونٹیوں کے لیے دانہ ڈالتے ہیں، چڑیوں کے لیے چاول، پانی، اور راستوں میں کالی دال، ماش، کالی مرچیں، کالے بکرے کی سری اور انڈے پھینک کر رزق ضائع کرتے ہیں۔ ایسا کرنا ہرگز بھی جائز نہیں ہے۔ پالتو جانور پالنا اور کسی جانور پر ترس کھانا جائز ہے، اچھا ہے، بہتر ہے، لیکن یہ صدقات یعنی زکوٰۃ وغیرہ اور صدقہ فطرانہ، یہ تمام انسانوں کا حق ہے، جانوروں پر لگانا جائز نہیں ہے۔ اب بات کرتے ہیں زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے۔ 52.5 تولے چاندی ہو یا 7.5 تولے آپ کے پاس سونا ہو، تب آپ پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اس نصاب کو پہنچتا ہوا مال پر اگر پورا سال گزر جائے، شمسی یا قمری کوئی بھی سال گزر گیا، 12 مہینے اس پر گزر گئے، تب زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، یعنی 2.5% زکوٰۃ فرض ہوگی۔ جیسا کہ اگر 10 لاکھ ہیں تو 25,000 زکوٰۃ ہوگی۔ اب یہ دینی کس کو ہے؟ ایک ایسا غریب جس کا ذریعہ آمدنی بہت کم ہے، اس کے وسائل بہت کم ہیں اور خرچے بہت زیادہ ہیں، اس کے گھر میں بہت زیادہ ساز و سامان نہیں ہے، بلکہ ضرورت کا سامان بھی بہت کم ہے، اس کو دی جا سکتی ہے۔ اگر ایسا شخص جس کے گھر میں ضرورت کی ہر چیز موجود ہے، بلکہ ضرورت سے زیادہ چیزیں موجود ہیں، وہ زکوٰۃ کا ہرگز مستحق نہیں، بلکہ وہ اپنا زائد سامان بیچے اور اپنی ضرورتیں پوری کرے۔ زکوٰۃ ماں، باپ، بیوی، بچے یعنی بیٹا بیٹی، نانا نانی، دادا دادی، نواسا نواسی، پوتا پوتی کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، کیونکہ یہ قریبی ذمہ داری ہیں، ان کو صدقات اور فطرات اس طرح سے نہیں رکھتے، زکوٰۃ وغیرہ ان کو نہیں دی جا سکتی، یہ ذمہ داری ہیں، یہ انسان کی ذمہ داری ہوتی ہیں، ان کا خرچہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ زکوٰۃ کے 8 مصارف قرآن نے بتائے ہیں: فقیر، مسکین، مقروض، مؤلفۃ القلوب، غلام، عامل اللہ کی راہ میں، اور مسافر۔ ہاں، اگر بہن بھائی مقروض ہوں تو انہیں بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔
اور بھکاری وغیرہ کو تو بالکل بھی نہ دی جائے، کیونکہ یہ پیشہ ور ہوتے ہیں، اس طرح سے ان کے پیشے کو فروغ ملتا ہے، ان کو تو ہرگز بھی نہ دی جائے۔ دیکھا جائے، ڈھونڈا جائے کون مستحق ہے، کہاں مستحق ہے، بے شک اس کے لیے سفر بھی کرنا پڑے، سفر بھی کریں اور مستحق تک پہنچائیں اپنی زکوٰۃ۔ اور زکوٰۃ میں نیت بھی شرط ہے، نیت بھی ضروری ہے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، جزاک اللہ خیرا۔